اپنے ہاتھوں میں لے سکتے ہیں، اور اس اہم کام میں میں ایک خدمت گزار اور خادم کی حیثیت سے تمام اثر و رسوخ و قدرت کے ساتھ آپ کا معاون و مددگار رہوں گا۔ اے سہیل کے بیٹے، تم اپنے آپ کو سیاستدان و دانشمند سمجھتے ہو، مگر نہ تو مجھے سمجھ سکے نہ میرے مقصد کو۔ تم اپنی خواہشوں کی اس طرح اسیر ہو چکے ہو کہ تمہیں اپنے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا۔ کیا سمجھتے ہو کہ میں بھی تم سے غافل ہوں اور تمہاری نیتوں سے نابلد ہوں؟ میری تو خواہش یہ ہے کہ سب سے اعلیٰ و اہل انسان ہی مسند خلافت پر بیٹھے، اور بعد میں وہ تو شائستہ نہیں ہے اس کے بعد خلافت پر قابض ہو۔ تو کیا آپ خلافت کے طلبگار نہیں ہیں؟ طالب قدرت نہیں ہے، جبکہ آپ کی خلافت کے لیے تمام عوامل ہر لحاظ سے موجود ہیں۔ اور اگر موجود ہوتے بھی تو یہ پیشکش تمہاری طرف سے نہ ہوتی۔ اے سہیل کے بیٹے، تم اور تم جیسوں نے ان لوگوں کے جان و مال میں نفوذ کر لیا ہے اور اپنے مفادات کی تحقیق پر کمر بستہ ہو۔ میرے پاس سوائے اس کے کوئی چارہ نہیں کہ دین خدا کو زندہ کروں اور شریعت محمد کو زندہ رکھوں۔ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو اور اپنے انجام کی فکر کرو۔ میں نے جو کچھ کہا بھول جائیں، خلیفہ پریشان تھا، میں نے چاہا کہ آپ سے یہ باتیں کر کے خلیفہ کی پریشانی ختم کر دوں۔ تم جھوٹ بول رہے ہو، سچ وہی ہے جو تم کہہ چکے ہو اور اسی گھبراہٹ میں یہ باتیں کر رہے ہو۔ مجھے یہ بالکل امید نہیں تھی کہ تم تینوں مجھے زندہ ملو گے۔ آؤ میرے ساتھ۔ آزاد کر دو۔ کیا کوئی حادثہ رونما ہو گیا ہے کہ خلیفہ نے اس حقیر کو اتنی صبح طلب کر لیا ہے؟ نہیں، کیسا حادثہ؟ کیا یہ ممکن ہے کہ اس محل یا اس شہر میں بلکہ اس پوری مملکت میں کوئی حادثہ رونما ہوا ہو اور ہمارا وزیر اعظم اس کے بارے میں بے خبر ہو؟ نہیں، ممکن نہیں ہے۔ البتہ یہ ممکن ہے کہ ہم اس مملکت کے امور سے بے خبر ہوں، مگر فضل ابن سہل نہیں۔ وہ سب جانتا ہے اور پوری مملکت کے امور کے بارے میں باخبر ہے۔ جوانی کی مستی، مزاج کی شوخی، الفت کا رشتہ کبھی کبھار خلیفہ محترم کو خدمت گزاروں سے چھیڑ چھاڑ پر آمادہ کر دیتا ہے۔ فضل میرے دوست، مجھے اجازت دو کہ ہم بھی عنوان خلافت سے استفادہ کریں اور پھر ہماری یہ بچکانہ حرکتیں تمہارے لیے خوشی کا سبب بنے۔ ادھر کیوں کھڑے ہو؟ کیا نہیں چاہتے کہ اپنی عمدہ گفتگو سے ہمیں بھی بہرہ مند کرو؟ جانتے ہو فضل، کل رات میں سوچ رہا تھا کہ 10 برس ہوئے ہیں میرے باپ ہارون کو مرے ہوئے، اور ان 10 سالوں سے فضل مجھ جیسے یتیم کی سرپرستی کر رہا ہے۔ خلافت کے تمام امور کا بوجھ اس کے کاندھوں پر ہے، تمام چھوٹے بڑے مسئلوں پر اس کی سخت نگاہ ہے، اور حکومت کے سنگین اور پیچیدہ مسئلوں کا حل بھی وہی سوچتا ہے۔
خدا کی قسم پھر میں نے اپنے آپ سے کہا بس کرو اور اپنی بچکانہ حرکتوں سے باز آؤ اور بڑے ہو جاؤ اور اپنی سرنوشت خود لکھو اور اپنے دوست یاروں کے کاندھوں سے یہ بوجھ اتار ڈالو اور خود امور خلافت کے تمام معاملات کو انجام دو۔ میرے سرکار، نہیں فضل، ہمیشہ تم کہتے رہے اور میں سنتا رہا، اور اب مجھے اجازت دو کہ میں بھی کچھ کہوں اور وہ حالات جو اس شہر میں رونما ہو رہے ہیں ان کو سامنے رکھ کر کوئی فیصلہ کروں۔ تم نے پوچھا کوئی حادثہ ہو گیا ہے؟ میں نے کہا نہیں، لیکن میری اس گفتگو کا مطلب یہ نہ تھا کہ کوئی خبر نہیں ہے۔ خبر ہے کہ مامون عباسی نے اپنی عاقبت سنوارنے کے لیے بچکانہ حرکتوں کو چھوڑ دیا ہے اور وہ بڑا ہو گیا ہے، اور اس نے فیصلہ کیا ہے کہ حکومتی معاملات خود ہی انجام دے اور اس شہر کے بارے میں بھی تمام فیصلے خود کرے۔ اس سلسلے میں میرا سب سے پہلا فیصلہ یہ ہے کہ اپنی خلافت اور اپنی حکومت کو اس سرزمین اور اس شہر سے اپنے آب و اجداد کی سرزمین میں منتقل کر دوں۔ واقعتاً؟ ہاں، واقعتاً۔ کب یہ فیصلہ کیا آپ نے؟ کل رات میں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہر حال میں یہ شہر چھوڑ دوں اور اپنے آب و اجداد کی سرزمین پر منتقل ہو جاؤں۔ مبارک ہو، لیکن میں چاہوں گا کہ تمام امور پر اچھی طرح غور کرنے کے بعد بہتر نتیجے کی صورت میں خلیفہ کے حکم پر ہمیشہ کی طرح بے چون و چرا عمل درآمد کراؤں۔ ان تکلفات سے دستبردار ہو جاؤ فضل، اس فیصلے میں مجھے کسی بھی مشورے کی ضرورت نہیں ہے اور یہ فیصلہ حتمی ہے۔ خلیفہ کی اتنی فوج، بہت اچھا، اب بولو کیا کرنا چاہیے؟ خلیفہ نے حکم دیا ہے کہ فوج کے ساتھ ساتھ رہیں اور اس کا انتظار کریں۔ کس کے انتظار میں ہے؟ مجھے نہیں معلوم۔ میں جانتا ہوں۔ کون ہو؟ سلام ہو خلیفہ بزرگ پر۔ تم لوگ ہمیشہ مجھے فضل ابن سہل اور علی ابن موسیٰ رضا سے ڈراتے رہے، میں غافل تھا، تمہارے سچے اور مخلصانہ مشوروں پر کبھی یقین نہیں کیا اور ہمیشہ تم لوگوں کی حق تلفی کی، لیکن اب میں سب کچھ سمجھ چکا ہوں اور چاہتا ہوں کہ ان دونوں کو ہمیشہ کے لیے اپنے راستے سے ہٹا دوں۔ کیا کہتے ہو؟ کیا میری مدد کرنے کے لیے تیار ہو؟ یقیناً خلیفہ بزرگ۔ ہم اتنے عرصے سے اسی اہم کام کے لیے زندہ تھے۔ تو ٹھیک ہے، جلدی سے سرخس روانہ ہوتے ہیں۔ میں، فضل ابن سہل اور علی ابن موسیٰ ایک ہی وقت اس مقام پر پہنچیں گے۔ تم لوگ کیا کرو گے؟ دونوں کو ختم کر دو گے اور اگر ضروری ہو تو کچھ زخم مجھے بھی لگا دینا۔ میں اس گھوڑے پر بیٹھ کر تم لوگوں کا انجام دیکھوں گا۔ تم چاہتے ہو کہ خلیفہ کے حکم سے بغاوت کرو؟ ہاں۔ ممکن نہیں ہے۔ کیا ہم اتنے عرصے سے اس اہم کام کے خواہش مند نہیں تھے؟ کیا ہم نے ہمیشہ فضل ابن سہل اور علی ابن موسیٰ رضا کو قتل کرنے کا منصوبہ نہیں بنایا؟ بالکل، البتہ یہ خوشی خود اپنی موت پر ختم ہو تو اپنی ان باتوں کو چھوڑ دو عیسیٰ۔ کیا تم نے دیکھا نہیں کہ خلیفہ اپنی جگہ